کیا آپ میرڈ ہیں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تھا۔ نو نیور، ارسم نے برجستہ جواب دیا۔ میں کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ پھر آپ کیسے میری کیفیت جان سکتے ہیں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا، دیکھیں میں جانتا ہوں کہ مرد عورت کی کن باتوں سے پاگل ہوتا ہے، کیونکہ میں ایک مرد ہوں، مرد کی سائیکی کو اچھے سے سمجھتا ہوں۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں مس مایا۔ آپ ایک بار میری بات آزما کے دیکھیں، آپ کو یقین آ جائے گا۔ اس کی آواز، اس کا دھیما لہجہ، لفظوں کے ادا کرنے کا انداز، سب کچھ بہت دلکش تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن دسمبر کی سرد رات میں بھی میرے ہاتھوں میں تری اتری تھی۔ کہنے لگا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کا دیوانہ ہو جائے تو پلیز میری بات مان کے دیکھیں۔ میں بار بار اپنے ماتھے پہ آنے والا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے لیکن ابھی بھی میرا لہجہ نم تھا۔ میں نے کہا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا میرا شوہر آپ کے مشورے پہ عمل کرنے سے میرا ہو جائے گا؟ وہ کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں، وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ میں سب کچھ کر لوں گی، بس سیف میرا ہو جائے۔ جو کچھ ارسم نے مجھے بتایا میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ امی آپ کو سیف میں کیا نظر آیا؟ آپ جانتی ہیں صرف میٹرک پاس ہے وہ، اور میں نے ایم اے کیا ہے، MA انگلش کیا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی، وہ تمہارا شوق تھا۔ سیف شریف ہے، محنتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری برادری کا ہے، خاندان کا لڑکا ہے، دیکھا بھالا ہے، چھالیا، پان، سگریٹ کسی چیز کی عادت نہیں ہے اسے۔ میں نے کہا، بس انہی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے امی، آپ پتہ نہیں کس دور میں رہ رہی ہیں۔ میرا دل بہت برا ہوا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی، کیا مطلب؟ میں اسی دور میں رہ رہی ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میرا کینسر آخری اسٹیج پہ ہے، تمہارا باپ بیمار رہتا ہے، وہ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تم دونوں کو تم لوگوں کے گھر پہ رخصت کر دیں۔ شازی کا تو بچپن سے اپنی خالہ کے گھر رشتہ طے ہے۔ میری بیماری کو دیکھ کر میری بہن نے شازیہ کی شادی مانگ لی ہے۔ میں نے کہا، بڑا جوڑ کا رشتہ نکالا آپ نے، وہ کس اینگل سے میرے برابر ہے؟ میں نے MA انگلش کیا ہے، اس نے 10ویں پاس کی ہے۔ میں نے ساری زندگی سیف سے بہتر گزاری ہے۔ اس کا گھر دیکھا ہے آپ نے، شروع ہوتی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی ماں، اس کی بہنیں، ان کے گھر کا ماحول، ارے میں تو کبھی ان کے گھر نہیں جاتی، مجھے نہیں پسند یہ سب کچھ امی، آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی۔ میں رو دینے کو تھی۔ میری والدہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، جب میں مر جاؤں گی نا، تم بے آسرا ہو جاؤ گی، تب تمہیں پتہ چلے گا۔ یہ دیکھو، میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اس لیے مجھ پہ احسان کرو افرا، مجھے سکون سے مرنے دو۔ میں اس فکر میں مرنا نہیں چاہتی کہ تم اپنے گھر کی نہیں ہوئی۔ کوئی برائی نہیں ہے سیف میں، ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے۔ میں ضد ہو رہی تھی۔ میرے والد جو خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے کہنے لگے، بیٹا تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکا اچھا ہے، میرا دیکھا بھالا ہے، اور میں بچپن سے اسے دیکھتا آ رہا ہوں۔ میں نے کہا، شادی صرف لڑکے سے نہیں ہوتی ابا، میں اس کے گھر میں 1 منٹ نہیں رہ سکتی، میں جانتی ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی، کیوں نہیں رہ سکتی؟ شازی بھی تمہاری ہی بہن ہے، اس نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے کہا، شازی کے لیے آپ نے کتنا اچھا سوچا، فیضان اور شازی ایک پرفیکٹ کپل لگیں گے، اور میں اس سیف کے ساتھ ذرا بھی نہیں جچوں گی۔ اصل میں ایک خوبصورت لڑکی تھی، میری رنگت، میرے نین نقش اپنی چھوٹی بہن سے زیادہ پیارے تھے۔ اکثر ہم دونوں کو کوئی دیکھتا تو میری تعریف کرتا، اور سیف ایک معمولی سی شکل و صورت کا نوجوان تھا، پھر رنگت بھی گندمی تھی، اوپر سے ایک ٹیلر تھا۔ مجھے اپنی قسمت پہ رونا آ رہا تھا۔ اپنی ماں سے احتجاج نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ کینسر کی آخری اسٹیج پہ تھی۔ مجھے سیف اور اس کی والدہ اور بہنیں یاد آنے لگیں۔ میں تو کسی شادی کے فنکشن میں بھی جاتی تھی تو آج تک کبھی سیدھے منہ نہ تو سیف کی ماں سے بات کی تھی، نہ اس کی بہنوں کو کبھی منہ لگایا تھا۔ انہیں میں کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی، میں نے کبھی نظر بھر کے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا انہیں، حالانکہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں جب بھی خاندان کی کسی بھی شادی میں جاتی ہوں تو اس کی نظریں مجھی پہ ہوتی ہیں۔ میں نے تو اس وقت اتنا فساد برپا کیا جب سیف کے گھر سے رشتہ آیا۔ جب میری والدہ کی بیماری کے بارے میں پتہ چلا
تو اس کی والدہ نے کہا رقیہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میری والدہ نے کہا کہ شازی کی خالہ اس کی شادی مانگ رہی ہیں، لیکن میں نہیں کر سکتی جب تک افرا کا کہیں رشتہ نہ ہو جائے۔ میری دونوں بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جائیں گی تو میں سکون سے مر سکتی ہوں۔ میری ماں کے بہتے ہوئے آنسو سیف کی والدہ نے صاف کیے۔ کہنے لگی ارے ماشاء اللہ سے افرا اتنی پیاری ہے، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تم افرا کے لیے میرے سیف کو قبول کر لو۔ میں کچن سے چائے بنا کر اندر آئی تھی۔ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میرا تو دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی تھا، کوئی بھی نہیں تھا میری زندگی میں، لیکن میں چاہتی تھی جس سے میری شادی ہو وہ دیکھنے میں فیضان سے بھی زیادہ اچھی پرسنالٹی رکھتا ہو، پڑھا لکھا ہو، بلکہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہو۔ بہرحال مجھے لگا میری ماں انکار کر دیں گی کہ اپنی خوبصورت حسین بیٹی، پڑھی لکھی بیٹی کے لیے ایک معمولی سے ٹیلر کا رشتہ وہ کیوں قبول کریں گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں اپنی بیماری کی وجہ سے میرا رشتہ سیف کے ساتھ طے کر دیں گی۔ حیرت مجھے اس بات پہ ہوئی کہ میرے باپ نے بھی کچھ نہیں کہا، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے بہت رونا دھونا مچایا، لیکن مجبوراً مجھے ہی چپ رہنا پڑا۔ سیف کی والدہ میرے ہاتھ میں ایک معمولی سی سونے کی انگوٹھی پہنا کے چلی گئی۔ ان دنوں میری والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی، تو اکثر سیف ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ میرے والد کے ساتھ مل کے میری والدہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ ایک بار میرے والد کسی ضروری کام سے دوسرے شہر گئے تھے۔ پیچھے سے میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ شازی نے سیف کو فون کر دیا، کہنے لگی سیف بھائی امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ گھر پہ آ گیا، میری والدہ کو گود میں اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ان کی طبیعت وہاں پہ اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ میرے والد بھی جلدی واپس آ گئے۔ ڈاکٹر نے میری ماں کو جواب دے دیا تھا کہ یہ زیادہ دن کی مہمان نہیں ہے، اس لیے جو کچھ ہوا آنن فانن ہوا۔ ہم دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی۔ میں رخصتی پہ بہت روئی تھی، ایک اپنی ماں کی وجہ سے اور دوسرا سیف سے شادی ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال رخصت ہو کر جب میں سیف کے چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تو دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ چھوٹے کمرے کو دیکھ کے گھٹن کا احساس ہوا اور کچھ سیف کی سنگت کا سوچ کے۔ بہرحال کچھ دیر میں وہ کمرے میں آیا تو میں بے حد نروس تھی، حالانکہ میں ایسی لڑکی تھی نہیں، گھبرانے اور شرمانے والی لڑکیوں میں سے میں نہیں تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی ایسا شخص ہوتا جو میرے دل کو بھایا ہوتا تو یقیناً میرا ریاکشن کچھ اور ہوتا۔ وہ میرے پاس آ کے میرے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا مجھے پتہ ہے تم چچی کی طبیعت کی وجہ سے بہت پریشان ہو، دیکھو تم زیادہ ٹینشن مت لو، ڈاکٹرز تو ایسے ہی بولتے ہیں، اللہ پاک انہیں ٹھیک کر دے گا۔ میں نے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے جیب میں سے ایک مخملی سی ڈبیا نکالی، بڑی ہلکی سی اور نازک سی سونے کی انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہنا دی، پھر کہنے لگا شاید تم بہت زیادہ ڈسٹرب ہو، میں تمہیں مزید ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، تم آرام کر لو، صبح میں تمہیں چچی کے گھر چھوڑ دوں گا۔ میں حیران تھی، اس نے نہ میری تعریف کی نہ کوئی اور بات کی۔ حالانکہ یہ تو سبھی جانتے تھے کہ میری ماں نہیں بچیں گی، اسی لیے تو میری والدہ نے شادی کی تھی، لیکن اس نے اس رات مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے، اپنے زیورات بھی اتار کے رکھ دیے، اپنا منہ دھو کے بیڈ پہ لیٹ گئی، حالانکہ وہ میرے برابر میں ہی لیٹا تھا، لیکن فاصلہ رکھ کے کروٹ دوسری طرف لے کے سو چکا تھا، اور میں حیران تھی کہ اسے نیند کیسے آ گئی۔ صبح میرے والد کا فون آیا، بہت رو رہے تھے، کہنے لگے افرا تمہاری ماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ میرا رو رو کے برا حال ہو گیا۔ سیف مجھے فوراً میرے گھر لے کے گیا، 2-3 دن ہم نے وہیں گزارے۔ میری چھوٹی بہن بھی بہت رو رہی تھی، میرے والد کی تو جیسے دنیا ہی ویران ہو کے رہ گئی۔ چپ چپ سے تھے، ہم دونوں بہنوں نے کھانا بنا کے فریز کر دیا تھا، لیکن شازی کا سسرال کافی دور تھا۔ سمجھ لیں کہ کراچی کے ایک کونے میں ہمارا گھر تھا، دوسرے کونے میں شازی کا، اس لیے وہ اتنی جلدی میکے نہیں آ سکتی تھی۔ میں بھی واپس اپنے سسرال چلی گئی۔ سیف نے ابھی بھی مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن میرا خیال بہت رکھتا تھا۔ مجھے روز شام کو میرے والد کے پاس لے کے جاتا، خود بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا، ان سے باتیں کرتا رہتا۔
آپ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیے گا. آپ سمجھیں کہ آپ کا بیٹا ہے. جب بھی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو آپ فوراً سے مجھے فون کر دیجیے گا. یہ مت دیکھیے گا کہ رات کا کون سا پہر ہے. طبیعت ٹھیک نہ ہو تو مجھے بتائیے گا. میرے والد نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پیار کیا. کہنے لگے ہاں تم لوگ میرے اپنے ہی ہو، تم سے نہیں کہوں گا کام تو پھر کس سے کہوں گا. رات کو ہم 12 بجے واپس آئے تو میری ساس کا منہ بنا ہوا تھا. کہنے لگی یہ وقت ہے آنے کا. ارے بھائی ٹھیک ہے تمہاری ماں کا انتقال ہوا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ تم میکا ہی سنبھال کے بیٹھ جاؤ. سیف کہنے لگا امی کیا ہو گیا آپ کو؟ پتہ نہیں وہ کس صدمے سے گزر رہی ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کیا کریں. پھر مجھے اشارہ کیا کہ میں کمرے میں چلی جاؤں. خود پتہ نہیں اپنی ماں کو کیا کیا سمجھاتا رہا، لیکن جب کمرے میں آیا تو مجھ سے کہنے لگا دیکھو امی کی باتوں کو زیادہ دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی عادت ہے. لیکن مجھے یہ بات بری لگ گئی تھی. بہرحال اس رات وہ میرے قریب آ گیا. میں پتہ نہیں کیوں نروس ہوئی، حالانکہ میں ایسی تھی نہیں. کہنے لگا مجھے پتہ ہے تم اپنی امی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو، لیکن کیا کروں آسان نہیں ہوتا. اتنی خوبصورت بیوی میرے برابر میں سو رہی ہو اور مجھے چین سے نیند آ جائے. مجھے تو اپنی قسمت پہ رشک آتا ہے. کبھی سوچا نہیں تھا تم میرا نصیب بن جاؤ گی. میں نے تو کبھی ڈر کے مارے تمہارے گھر رشتہ بھیجا ہی نہیں تھا کہ کہیں انکار نہ ہو جائے، کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو اور میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں. تم بہت پڑھی لکھی ہو، میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں. یہ بات تو سچ تھی. اگر عام حالات میں اس کا رشتہ آتا تو میں اس رشتے سے انکار کر دیتی، منظور ہی نہ کرتی. یہ کہتے ہوئے اس نے میری کمر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اپنے قریب کیا تھا. کچھ دیر میرے چہرے کو بڑی غور سے دیکھتا رہا، پھر اس کی وارفتگی بڑھنے لگی. ساتھ ساتھ میری تعریف کرتا رہا، اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا. کچھ میں بھی بے اختیار سی ہو گئی تھی. میں اس میں کھونے لگی. شاید پہلی بار اس رشتے سے متعارف ہوئی تھی. کچھ وہ بھی نروس تھا اور میں بھی کچھ گھبرائی ہوئی تھی. لیکن صبح اس کے چہرے پہ بڑی گہری مسکراہٹ تھی. میں واش روم میں گئی تو پانی نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا سیف. کہنے لگا ہاں کیا؟ میں نے کہا پانی نہیں آ رہا. کیوں پانی نہیں آ رہا؟ کہنے لگا یہاں پہ پانی ہر وقت نہیں آتا، مجھے بالٹی دو میں تمہیں پانی لا دیتا ہوں. یہ سن کے میں الجھن کا شکار ہوئی تھی. بھلا یہ بھی کوئی بات تھی؟ اس نے مجھے پانی کی بالٹی بھر کے لا دی، کیونکہ جہاں میرا گھر تھا وہاں کبھی پانی کا مسئلہ نہیں ہوا تھا. بہرحال اگلے ہی روز میری ساس کہنے لگیں کہ کچن تم سنبھال لو. لیکن میں نے کچن میں جا کے دیکھا تو میرا جی چاہا یہاں رکوں ہی نہ. ایک تو بہت چھوٹا سا کچن تھا، ایک شخص سے زیادہ وہاں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اوپر سے اتنا گندا، مجھے تو کراہیت کا احساس ہوا. میں نے کہا میں اتنے گندے کچن میں کام نہیں کر سکتی. میری ساس نے مجھے حیرت سے دیکھا. کہنے لگی مہارانی کہاں سے آئی ہیں آپ جو اس کچن میں کام نہیں کر سکتی؟ میری دونوں نندیں ہنسنے لگیں. بہرحال میری ساس نے کہا چلو چلو جاؤ پہلے کچن صاف کرو پھر کام کرو. میں جی بھر کے روئی. پہلے میں نے 2 گھنٹے لگا کے کچن کی شکل درست کی، پھر کھانا بنایا. سب نے تعریف کی. رات کو سیف مجھے موٹر سائیکل پر باہر لے گیا. ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں کون آئس کریم مل رہی تھی. کافی رش بھی تھا. کہنے لگا کون سا فلیور کھاؤ گی مجھے بتاؤ. میں نے کہا سیف یہ تم مجھے کہاں لے کے آئے ہو؟ میں یہاں سے آئس کریم نہیں کھاؤں گی. وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا. کہنے لگا کیا مطلب؟ یہاں کی آئس کریم بہت مشہور ہے، دیکھو کتنا رش لگا ہوا ہے. میں نے کہا ہوگا رش، لیکن تم مجھے کسی اچھی جگہ سے آئس کریم کھلانے لائے ہو نا، تو مجھے کسی آئس کریم پارلر لے جاؤ. وہ بہت مہنگا پارلر تھا، لیکن میری نظر میں وہ بس معمولی سا تھا، مطلب بس گزارے لائق. کہنے لگا یہاں کی آئس کریم بہت مزے کی ہے. اس نے 2 آئس کریم کے کپ منگوائے. پھر کہنے لگا اتوار کو ہم لوگ باہر جائیں گے، ہوٹل میں کھانا کھائیں گے. میں خوش ہو گئی. ہر رات ہماری ایک دوسرے میں کھو کے ہی گزرتی تھی. جتنی محبت ان چند دنوں میں اس نے مجھے دی، میرے دل سے ہر گلہ ختم ہونے لگا. اتوار کو جب ہم دونوں تیار ہو کے جانے لگے تو میری ساس کہنے لگی ویسے تو ماں کا سوگ ہی ختم نہیں ہوتا تھا، اب دیکھو
کیسے تیار شیار ہو کے جا رہی ہے۔ بات تو میری نند سے کر رہی تھی لیکن سنا مجھے رہی تھی۔ سیف کہنے لگا امی پلیز، آپ لوگوں کا کھانا بنا دیا ہے نا اس نے، آپ کو کسی کام سے انکار تو نہیں کیا؟ میری ساس کے ماتھے پہ بل پڑے، الٹے ہاتھ مار کے اندر چلی گئی۔ سیف نے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا تم توجہ مت دیا کرو، ان کو عادت ہے۔ یہ کہہ کے اس نے اپنی موٹر سائیکل باہر نکالی اور ایک چھوٹے سے ہوٹل کے باہر روک دی۔ باہر ہی کرسی اور ٹیبل رکھے ہوئے تھے، وہاں پہ اور بھی فیملیز تھیں، لیکن سبھی ایسی معمولی سی مڈل کلاس قسم کی۔ یوں تو میں بھی مڈل کلاس سے ہی تعلق رکھتی تھی، لیکن میرے نخرے بہت تھے۔ میں کم کھاتی تھی لیکن اچھے ہوٹل میں کھاتی تھی، کپڑے کم بناتی تھی لیکن برانڈ کے بناتی تھی۔ میرا جوتا ہی 2,500 سے 3,000 کا آتا تھا۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں، اس لیے بابا نے ہمارے بہت نخرے اٹھائے تھے۔ میں نے کہا سیف تم مجھے کہاں لے کے آئے ہو؟ یہ ہوٹل بالکل اوپن سا ہے، میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ کہنے لگا یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے اور فش بہت مزے کی ملتی ہے۔ میں نے کہا میں یہاں نہیں کھاؤں گی، اتنا تیار ہو کے میں اس جگہ بیٹھنے کے لیے تھوڑی نہ آئی ہوں۔ پھر اس نے پہلی بار مجھ سے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ افرا دیکھو اس سے زیادہ مہنگے ہوٹل میں جانے کی میری گنجائش نہیں ہے۔ پھر مسکرانے لگا۔ میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا، حالانکہ کھانا مزے کا تھا۔ بار بار وہ میری پلیٹ میں ڈال رہا تھا کہ تم کھا کیوں نہیں رہی ہو، دیکھو نا کتنے مزے کا ہے، کھاؤ نا۔ پھر مجھے ایک بار بازار لے گیا، کانچ کی چوڑیوں کے ٹھیلے کے پاس مجھے کھڑا کر دیا، کہنے لگا اپنی پسند کی چوڑیاں لے لو۔ میں نے کہا یہاں سے؟ کہنے لگا ہاں چوڑیاں تو یہیں سے ملتی ہیں، کیوں کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا پلیز، میں ایسی جگہ کبھی نہیں آئی، میں نے یوں کبھی بھی شاپنگ نہیں کی، اس لیے میں یہاں سے کچھ بھی نہیں لوں گی۔ تم بے شک مجھے کبھی کبھی شاپنگ پہ لے جایا کرو، لیکن میں مال سے شاپنگ کرتی ہوں۔ میری بات پہ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، کہنے لگا مال سے؟ مال میں تو سب برانڈڈ چیزیں ملتی ہیں۔ میں نے کہا ہاں، اور میں وہی خریدتی ہوں، میں نے کبھی ٹھیلوں پہ کھڑے ہو کے چیزیں نہیں خریدی۔ میں نے ناگواری سے ناک چڑھا کے کہا۔ کہنے لگا اچھا میری خوشی کے لیے یہ کانچ کی چوڑیاں پہن لو، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، ہاتھوں میں کھنکتی ہوئی، اور تمہارے گورے گورے ہاتھوں میں تو بہت پیاری لگیں گی۔ اس نے مجھے سرخ رنگ کی چوڑیاں لے کے دیں، مجھے پسند تو نہیں آئیں لیکن میں نے اس کی خوشی کے لیے پہن لی۔ 1 مہینہ گزر گیا، بس ایک بار ہی وہ مجھے ہوٹل لے کے گیا، جو میری نظر میں بالکل بکواس تھا۔ ہاں یہ کرتا تھا کہ ہر 3-4 دن بعد مجھے موٹر سائیکل پہ باہر لے جاتا تھا اور سستی سی آئس کریم کھلا دیتا تھا، پھر میرے والد کے گھر مجھے لے جاتا تھا۔ ایک بار میں اپنے باپ سے ملنے گئی تو میرے والد کے پاؤں میں کافی سوجن تھی۔ کہنے لگا چچا جی آپ کو کیا ہو گیا، پاؤں اتنے کیوں سوج رہے ہیں؟ میرے والد شوگر کے مریض تھے۔ کہنے لگے ہاں بیٹا بس یہی حال ہے، پاؤں میں سوجن بڑھنے لگی ہے، جب تک اس کی ماں ٹھیک تھی مالش کر دیا کرتی تھی، بعد میں شازی میرے پیروں کی مالش کر دیا کرتی تھی۔ کہنے لگا اچھا جاؤ افرا تیل لے کے آؤ۔ میرے والد کہنے لگے بیٹا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا میں مالش کر دیتا ہوں، مجھے بہت اچھی مالش آتی ہے۔ میرے والد کہنے لگے نہیں سیف بیٹے برا لگتا ہے، تم میرے داماد ہو۔ کہنے لگا پھر وہی داماد، آپ سے کہا تو ہے آپ کا بیٹا ہوں، جاؤ نا افرا تم میری شکل کیا دیکھ رہی ہو۔ میں تیل لے کے آئی تو سیف نے میرے والد کے پاؤں میں بیٹھ کے پائنچے اوپر کیے اور بڑے دھیرے دھیرے ان کی مالش کرنے لگا۔ وہ بار بار منع کر رہے تھے، پھر اسے دعائیں دینے لگے۔ کہنے لگا ایسی سکون کی نیند آئے گی آپ کو کہ آپ بھی یاد کریں گے۔ کہنے لگے جیتے رہو، سلامت رہو، خوش رہو۔ میں نے بابا کے لیے کھانا بنا دیا جو انہوں نے کل کا دن کھانا تھا، اسے فریز کر کے میں نے کہا سیف کتنی دیر ہے؟ میرے بابا سو چکے تھے۔ اس نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا، پھر اٹھ کے اپنے ہاتھ دھوئے اور مجھے لے کے گھر آ گیا۔ لیکن شادی کو بس 1 مہینہ گزرا تھا جب اپنی ساس کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر میں نے رات کو سیف سے تلخ لہجے میں بات کی۔ میں نے کہا تمہاری اماں چاہتی کیا ہیں؟ ہر وقت ہر چیز میں نقص نکالتی رہتی ہیں۔ سیف نے کہا کیا ہو گیا تھا، کیوں ہر وقت چیختی رہتی ہو؟ میں تھکا ہوا آیا ہوں یار،
تم ہو کہ مجھے وقت دینے کے بجائے شکایتیں لے کے بیٹھ جاتی ہو میرے گھر والوں کے لیے۔ دیکھو سسرال ہوتا ہے، میکے اور سسرال میں فرق یہی ہوتا ہے کہ میکے میں کوئی کچھ نہیں کہتا، سسرال میں سب کہتے ہیں۔ پہلی بار اس نے اتنے سخت لہجے میں مجھ سے بات کی تھی، میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ گھبرا گیا، کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ میں نے کہا آج تک میرے باپ نے کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی جس طرح سے تم کر رہے ہو۔ کہنے لگا اچھا سوری۔ پھر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگا میں بہت تھکا ہارا آتا ہوں، تم شروع ہو جاتی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، چلو تمہیں باہر لے جاتا ہوں، ٹھنڈی ہوا کھاؤ گی تو طبیعت میں اچھا فرق پڑے گا۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ بدلنے لگا تھا۔ جب بھی آتا تھا میں اسے تیار نظر آتی تھی، لیکن بس مسکرا کے مجھے دیکھتا تھا۔ کھانا کھا کے اپنی ماں کے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ جب کمرے میں آتا تھا تو نیند سے بے حال ہوتا تھا، اور مجھے پورے دن میں بس ایک وہی وقت ہوتا تھا جب میرا دل چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ وقت گزارے۔ لیکن اسے شاید ایک ہی کام ہوتا تھا، بس بیڈ پہ لیٹتے ہی مجھ سے لپٹ جاتا تھا۔ میں نے کہا سیف دیکھو آج میرا موڈ نہیں ہے۔ کہنے لگا تو پھر تیار کس کے لیے ہوتی ہو؟ میں نے کہا انسان صرف ایک ہی کام نہیں کرتا ہے۔ کہنے لگا پھر کیا کرتا ہے؟ مجھے تو اس کام میں بہت سکون ملتا ہے، تمہیں نہیں ملتا؟ میں نے کہا نہیں ملتا ہے، لیکن باتیں بھی کرنی چاہیے۔ کہنے لگا میری آنکھیں دیکھی ہیں تم نے، نیند سے چور ہیں، میں تو اس لیے تمہارے پاس آ گیا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ تمہیں وقت نہیں دیتا۔ میں نے کہا وقت دینا یہ ہوتا ہے۔ کہنے لگا پھر وقت دینا اور کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے تمہارے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں، پلیز مجھے صرف یہی ایک کام نہیں کرنا ہوتا۔ کہنے لگا لیکن مجھے یہی کرنا آتا ہے۔ میں اسے روکتی نہیں تھی، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ ہم آپس میں کچھ اور بھی کر لیا کریں۔ کمرے میں آنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ یہاں صرف اپنے تعلقات کو قائم کیا جائے یا پھر سویا جائے۔ کمرے میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن شاید اس کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ رات کو 10 ساڑھے 10 بجے وہ گھر آتا تھا، آ کے کھانا کھاتا تھا، پھر ماں بہن کے ساتھ بیٹھتا تھا تاکہ انہیں یہ نہ لگے کہ آتے ہی کمرے میں گھس جاتا ہے۔ کمرے میں آتا تھا تو آدھے سے زیادہ نیند میں ہوتا تھا، کیونکہ صبح صبح اسے پھر جانا ہوتا تھا۔ پھر اس کا کوئی نہ کوئی فون آ جاتا تھا۔ ابھی بھی جیسے ہی وہ میرے قریب ہونے لگا تو فون آنے لگے۔ اس نے فون دیکھا، کہنے لگا ایک تو اس عورت نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے، ارے اس کی بیٹی کی شادی ہے، شامت میری آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تو بند کر دو نا فون، کیا ہے یار، ایک تو تم اپنی اماں کی اجازت لے کے کمرے میں آتے ہو، اوپر سے تمہارے گاہکوں کے فون آنے لگ جاتے ہیں۔ اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے اس نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا، لیکن میرا سر اپنے بازو پہ رکھ کے مجھے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ فون کان پہ لگا کے کہنے لگا جی باجی، میں نے آپ سے کہا تو تھا 1 ہفتے میں سارے کپڑے ریڈی کر دوں گا، آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ دیکھیں جیسے آپ نے کہا تھا میں نے بالکل ویسا بنایا ہے، پھر ٹائٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، ایسے کریں آپ ناپ کا جوڑا ساتھ لے کے آئیے گا۔ دیکھیں اگر آپ کے جوڑے سے ذرا بھی ٹائٹ ہوا تو پھر میں ذمہ دار نہیں، ورنہ پھر آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو ناپ ٹھیک سے دینا چاہیے تھا۔ نہیں باجی، میں نے آج تک کبھی کسی کا ناپ خود نہیں لیا، آپ جو کپڑے دیتی ہیں اسی سے ناپ سے سیتا ہوں میں۔ پھر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا بولا بھی تھا کہ جو ٹھیک ناپ کا جوڑا ہے وہ دیا کریں، کہتی ہے میرا ناپ لے لو، پاگل تھوڑی ہوں میں۔ میں ہنسنے لگی، میں نے کہا تو لے لیا کرو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگا نہیں کئی جگہ ہاتھ لگتے ہیں یار، برا لگتا ہے۔ میں نے کہا ٹیلر تو بڑی خوشی خوشی یہ کام کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ناپ بھی لے لیتے ہیں، ساتھ میں ٹچ بھی کر لیتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں میں ایسا نہیں کرتا، مجھے بہت برا لگتا ہے، تم ہو نا، تمہیں چھونا اچھا لگتا ہے۔ جب تک میں کھانا بناتی رہتی تھی میری ساس میرے سر پہ سوار رہتی تھی، کیا بنا رہی ہو، کیا کر رہی ہو؟ آج ویسے بھی میری نند کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگوں نے آنا تھا، چائے کے ساتھ ساری چیزیں میں نے ہی بنائی تھیں، اور ان کے آنے سے پہلے میں بھی تیار ہو گئی، سارے لوازمات میں نے ہی ٹیبل پہ رکھے۔ رشتہ دیکھنے کے لیے آنے والی خواتین کی نظریں مجھ پہ تھیں۔ چائے میری نند لے کے گئی، میری ساس کہنے لگی یہ میری بیٹی ہے۔ میری نند شرمائی سی بیٹھ گئی،
رشتہ دیکھنے کے لیے آنے والی کہنے لگی یہ بڑی پیاری ہے۔ میری ساس کے ماتھے پہ بل پڑے، کہنے لگی یہ میری بہو ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی او آپ کی تو لگتا ہے مفت کی لاٹری لگ گئی، اتنی خوبصورت بہو، سیف کی بیوی ہے کیا؟ وہ کہنے لگی جی سیف کی بیوی ہے۔ ظاہر ہے سیف ہی سب سے بڑا تھا، اس کا چھوٹا بھائی تو ابھی کالج میں پڑھتا تھا، اور وہ خواتین شاید اپنے کپڑے سیف سے سلوا چکی تھیں۔ کہنے لگی آپ کا بیٹا تو آپ کی بہو کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو تو لگتا ہے مفت میں ہیرا مل گیا۔ میری ساس کا تو منہ ایسے سوج گیا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ میں بہت خوش تھی۔ انہوں نے میری نند کو انکار کر دیا کیونکہ انہیں خوبصورت بہو چاہیے تھی۔ میری ساس نے تو جیسے تماشا لگا دیا، کہنے لگی تمہیں کس نے کہا تھا سرخی پاؤڈر لگا کے اپنے آپ کو مزین کر کے آ جاؤ؟ تمہاری شادی تو نہیں ہونی تھی نا، کس نے کہا تھا اتنی لیپا پوتی لگاؤ؟ میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ اب کیا مہمانوں کے سامنے میں سر جھاڑ منہ پھاڑ سامنے آ کے بیٹھ جاتی؟ میری ساس کہنے لگی ہاں بیٹھ جاتی۔ تب سے بحث شروع ہوئی اور میری ساس نے سیف کے آتے ہی تماشا لگا دیا کہ جب تک تمہاری بیوی اس گھر میں ہے میری بیٹیوں کا گھر نہیں بس سکتا۔ ارے تیار ہو کے اس نے کس کو دکھانا ہے؟ پتہ نہیں کیوں لیکن سیف نے مجھے بہت ڈانٹا، کہنے لگا تمہیں کیا ضرورت تھی سامنے آنے کی؟ آئندہ اگر رضوانہ اور شبانہ کا رشتہ آئے تو تم سامنے نہیں جاؤ گی۔ مجھے اس کی بات اتنی بری نہیں لگتی اگر وہ مجھے تنہائی میں کمرے میں کہتا، پیار سے اگر کہتا۔ اگر میں اسے عزت دے رہی تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے ڈی گریڈ کر دے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بڑی زور سے بند کیا۔ بیڈ پہ بیٹھ کے میں رونے لگی۔ آئے گا منت کرے گا تو میں مانوں گی ہی نہیں، لیکن وہ بڑے غصے سے کمرے میں آیا، کہنے لگا یہ کیا طریقہ ہے، اس طرح سے دروازہ بند کرتے ہیں؟ میں تو اس کے تیور دیکھ کے حیران ہوئی۔ میں نے کہا تم صرف اپنی ماں کی سنتے ہو، بس شروع میں تمہیں پیار تھا۔ کہنے لگا شروع میں سبھی کو پیار ہوتا ہے، تم غلطی کرو گی تو کیا میں تمہیں بولوں گا نہیں؟ ایک تو ویسی ان کی رنگت اتنی صاف نہیں ہے، اوپر سے تم میک اپ چڑھا کے چلی جاؤ گی تو انہیں کون دیکھے گا؟ تم خود سوچو اس بات کو، میرے سر پہ میری 2 بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں، مجھے وہ جلد نبھانے دو تو بہتر ہے۔ میں رونے لگی۔ اس بار اس نے مجھے چپ نہیں کروایا، غصے سے تکیہ درست کر کے لیٹ گیا۔ شاید کھانا بھی نہیں کھایا تھا، تو میں نے کون سا کھایا تھا؟ میں بھی لیٹ گئی اور میں بھی سو گئی۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا جب مجھے لگا جیسے وہ مجھے اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بری طرح سے جھٹک دیا۔ میں نے کہا ڈونٹ ٹچ می، ہاتھ مت لگانا مجھے۔ کہنے لگا کس بات کی اکڑ ہے تمہیں؟ ہوتی کون ہو تم میرا ہاتھ جھٹکنے والی؟ اس کا لہجہ سن کے میں کچھ گھبرائی۔ کہنے لگا اٹھو یہاں سے، چلو کمرے سے باہر نکلو۔ میں نے کہا سیف؟ کہنے لگا اٹھو کمرے سے باہر نکلو افرا۔ پتہ نہیں اسے غصہ کس بات پہ آ رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، لاؤنج بالکل خالی تھا۔ میں صوفے پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ مجھے لگا ابھی آئے گا، مجھے منائے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ میں 1 گھنٹہ روتی رہی لیکن اسے میری پرواہ تک نہیں تھی۔ کمرے میں گئی تو دیکھا سو رہا تھا۔ میں بیڈ پہ لیٹ کے سو گئی۔ صبح اسی نے مجھے جھنجھوڑ کے اٹھایا، کہنے لگا جلدی سے کپڑے استری کرو یار، جانا ہے مجھے۔ یوں تھا جیسے رات کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے اس کے کپڑے استری کر کے دے دیے۔ اگلی رات کو جب آیا تو میں نے خود ہی اس سے سوری کہہ دیا۔ میرے سوری کہنے سے اس کا غصہ ایک دم سے ختم ہوا، مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، میرا ماتھا چومنے لگا۔ لیکن اب آئے روز جھگڑے ہونے لگے۔ ایک بار سیف کے آنے سے پہلے میں نے اپنے کپڑے بیگ میں ڈالے اور میں اپنے بابا کے گھر آ گئی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کے میرے بابا پریشان ہو گئے، کہنے لگے کیا ہوا ہے بیٹا؟ میں نے کہا مجھے نہیں جانا وہاں، آپ کو نہیں پتہ وہ عورت میرا جینا 2 بھر کر چکی ہے۔ ایک تو اتنا چھوٹا سا گھر ہے، ایسے چھوٹا سا کمرہ ہے، پھر بھی میں گزارا کر رہی ہوں، کھانا بھی بناتی ہوں، پھر بھی ان کو پتہ نہیں کیا چاہیے۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، میں سیف سے بات کرتا ہوں۔ میرے والد نے سیف کو فون کیا، اسے گھر بلایا، وہ چپ چاپ آ گیا۔ میرے والد کہنے لگے
کیا مسئلہ ہے تمہارے گھر والوں کے ساتھ؟ میں نے اپنی بیٹی کو ان کا زر خرید تو نہیں بنایا۔ وہ چپ چاپ نظریں جھکائے سن رہا تھا، کچھ بھی نہیں بولا۔ میرے والد کہنے لگے، دیکھو میری بیٹی مجھ پہ بوجھ نہیں ہے، کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ میری بیٹی مجھ پہ بوجھ ہے۔ اپنے گھر والوں سے کہو کہ میری بیٹی کے ساتھ سیدھے طریقے سے رہیں۔ وہ کہنے لگا، چچا آپ کو امی کی عادت کا پتہ ہے، وہ کسی کی نہیں سنتی، میں انہیں سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں، اور کچھ نہ کچھ تو اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ میں نے کہا، ہاں سب کچھ میں سوچوں؟ بابا مجھے نہیں جانا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ برجستہ اس نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کب تک یہاں پڑی رہو گی؟ یہ بتاؤ مجھے۔ میری ماں اپنی عادت نہیں بدل سکتی، پچھلے 30 سالوں میں نہیں بدلی، اب کیا بدلیں گی وہ؟ میں کیا کروں اپنی ماں کا؟ ماں ہے میری وہ، میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا انہیں۔ میرے والد کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں اوپر والا پورشن خالی کروا دیتا ہوں جو میں نے کرائے پہ دے رکھا تھا، ایسے کرو تم افرا کو لے کے اوپر شفٹ ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا، چاچا یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں میں گھر میں سب سے بڑا ہوں، میں ہوں، اس کے بعد پھر 2 بہنیں ہیں میری۔ میرے والد کہنے لگے، تو میں نے کب کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو؟ ارے بھائی میری بیٹی یہاں رہے گی، تمہیں جو خرچہ دینا ہے دے دینا، اب ویسے بھی وہ پڑھی لکھی ہے، کچھ نہ کچھ کر لے گی۔ بہرحال وہ مان گیا۔ میں بہت خوش تھی، میرا سارا سامان واپس آ چکا تھا۔ میرے والد نے اوپر کا پورشن خالی کروا دیا اور میں اوپر شفٹ ہو گئی۔ کچھ دن سیف چپ چپ سا رہا، لیکن پھر ٹھیک ہو گیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، بہت مشکل ہو گئی ہے، 30,000 اماں کو دینا پڑتا ہے، یہاں بھی راشن الگ سے ڈالنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا، میں کچھ آن لائن کر لیتی ہوں۔ کہنے لگا، دیکھو میں تو تمہیں یہ سب نہیں کہہ سکتا، تم میری ذمہ داری ہو۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم دونوں الگ الگ تھوڑی نہ ہیں۔ بہرحال میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھا اور نہ اتنے پیسے تھے۔ میرے والد کا تو گزر بسر اسی کرائے سے ہو رہا تھا جو گھر سے آ رہا تھا، اور اب وہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے بابا کا کھانا میں خود بنا کر انہیں نیچے دے کے آتی تھی، ان کا خیال بھی رکھ لیتی تھی۔ بہرحال میں نے موبائل پہ فیس بک اور انسٹا کے کچھ گروپ جوائن کر لیے جہاں پہ یہ بولا کہ میں آن لائن ٹیوشن پڑھا سکتی ہوں، یا کوئی بھی چھوٹا موٹا آن لائن کام جو بھی ہو میں کر سکتی ہوں۔ وہاں پہلی بار میری ارسم سے بات ہوئی، وہ انسٹالمنٹ پہ چیزیں دیتا تھا۔ پہلے تو میسیجز ہی کرتی رہی میں کہ مجھے ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے جو مجھے انسٹالمنٹس پہ چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھیں اس کے بہت سے قاعدے قانون ہوتے ہیں، ہم یوں ہی کسی پہ بھی اعتبار کر کے چیزیں نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا، دیکھیں میں بہت مجبور ہوں، مجھے لیپ ٹاپ کی اشد ضرورت ہے، میں آن لائن ٹیوشن پڑھانا چاہتی ہوں، اس کے لیے مجھے لیپ ٹاپ ریکوائر ہے، میں نے بہت سے کمپیوٹر کورسز کر رکھے ہیں۔ وہ کہنے لگا، دیکھیں میں بہت سی لڑکیوں کو، خواتین کو سپورٹ کرتا ہوں، بہت سی ضرورت مند خواتین کو میں نے مفت میں کام بھی دے رکھے ہیں جو آج بھی اپنے گھر چلا رہی ہیں، اور وہ بہت دعائیں دیتی ہیں مجھے، لیکن پہلے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ سچ مچ آپ ضرورت مند ہیں بھی یا پھر آپ کوئی فراڈ ہیں، کیونکہ اکثر لڑکے اور لڑکیاں شرارت کے طور پہ جھوٹے رونے روتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے لیپ ٹاپ کتنے کا آتا ہے، ایک اچھا لیپ ٹاپ 1.5 لاکھ سے اوپر کا ہے۔ اتنی رقم دینے سے پہلے مجھے پہلے پتہ تو ہونا چاہیے کہ آپ کو ایسی بھی کیا اشد ضرورت ہے۔ میں نے کہا، میرے ہسبینڈ ایک ٹیلر ہیں، میں پڑھی لکھی ہوں، لیکن میرے شوہر مجھے باہر جاب کرنے نہیں دیتے، اور میرے والد کی ذمہ داری بھی مجھ پہ ہے، وہ بیمار رہتے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں آن لائن ٹیوشن پڑھاؤں۔ وہ کہنے لگا، تو پھر تو آپ ہوم ٹیوشن بھی پڑھا سکتی ہیں۔ میں نے کہا، ہاں لیکن جس ایریا میں رہتی ہوں وہاں زیادہ فیس نہیں ملے گی، اور آن لائن پڑھانے پہ باہر کی کنٹریز کے اسٹوڈنٹس مجھے ملیں گے تو مجھے اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے۔ دیکھیں میں آپ کی قسط کے پیسے آپ کو دے دیا کروں گی اور وقت پہ دوں گی۔ کہنے لگا، سمجھ نہیں آ رہا آپ پہ اعتبار کروں یا نہ کروں۔ میں نے کہا، آپ ایک بار کر کے دیکھ لیں، آپ کو دھوکہ نہیں ملے گا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں واقعی ضرورت مند ہوں۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ اس نے مجھ سے میرا ایڈریس پوچھا، میں نے دے دیا۔ 4 دن کے بعد مجھے لیپ ٹاپ مل چکا تھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ رات کو جب سیف نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا
تو میں نے اسے بتایا کہ ایک شخص ہے جو ضرورت مند عورتوں کو انسٹالمنٹ پہ چیزیں دیتا ہے. اب میں آن لائن ٹیوشن پڑھاؤں گی تو تمہیں بہت سپورٹ ہو جائے گی. کہنے لگا واہ اتنا مہنگا لیپ ٹاپ. میں نے کہا ہاں، بلکہ میں تمہارا بھی پیج بنا دیتی ہوں. تم جو کپڑے سلائی کرتے ہو اس کی پک مجھے دینا. کہنے لگا نہیں مجھے یہ کام نہیں آتا، اور ویسے بھی میرے پاس خواتین آتی ہیں کپڑے سلوانے کے لیے. بس ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو، اور دیکھو صرف دن میں کرنا ہے کیونکہ تم جانتی ہو نا رات صرف میری ہے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. میں بہت خوش تھی. رات 12 بجے تک سیف سو چکا تھا. شاید لیپ ٹاپ کی خوشی میں مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی. تبھی میرے موبائل پر واٹس ایپ پہ میسیج آیا، اور میرے پرائیویٹ نمبر پہ آیا تھا، گروپ میں نہیں آیا تھا. ارسم کا میسیج تھا. کہنے لگا آپ کو لیپ ٹاپ مل گیا. میں نے کہا جی بھائی بہت شکریہ. کہنے لگا آپ پہلی لڑکی ہیں جسے میں نے بنا ایڈوانس کے لیپ ٹاپ بھیج دیا، ورنہ ہم لوگ 30-40 ہزار ایڈوانس لیتے ہیں. میں نے کہا وہ میں نہیں دے سکتی تھی، لیکن میں آپ کو ہر مہینے پیسے ٹائم پہ دوں گی. کہنے لگا آپ کو پتہ ہے خواتین مجھے اپنی سہیلی سمجھتی ہیں. میں نے کہا کیا مطلب اس بات کا؟ کہنے لگا میں سب کے دکھ سنتا ہوں نا اس لیے، اور کئی خواتین کے گھر میری وجہ سے اجڑتے بس گئے ہیں. میں نے کہا اچھا ایسا بھی کیا کرتے ہیں آپ؟ کہنے لگا میں انہیں ہر طرح کی سپورٹ کرتا ہوں. آپ کے لیے بھی میرا یہی میسیج ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی پریشانی ہو تو پلیز مجھے ضرور یاد رکھیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، فی الحال تو آپ نے مجھ پہ جو احسان کیا ہے اس کے لیے میں سمجھ نہیں پا رہی کن لفظوں سے شکریہ ادا کروں. کہنے لگا بس آپ خوش رہیں. آپ کی چہکتی آواز سن لی، میرا شکریہ ادا ہو گیا. بہرحال اگلے روز میں نے کھانا جلدی سے بنایا، بابا کو بھی دے دیا، اور پھر میں لیپ ٹاپ پہ مصروف ہو گئی. میری 2 ٹیوشنز لگ چکی تھیں، لیکن فیس 5 سے 7 ہزار تھی. بہرحال مہینے کا 14-15 ہزار بھی کم نہیں ہوتا. میں بہت خوش تھی، لیکن 2 گھنٹے کی ٹیوشن پڑھانے کے بعد تھکن سی محسوس ہو رہی تھی. میں نے چائے بنائی اور نیچے اپنے بابا کے پاس آ گئی. تبھی میسیج آیا، ارسم کا تھا. کہنے لگا کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا ابھی میں نے 2 ٹیوشنز پڑھائی ہیں اور بس اب چائے پی رہی ہوں. کہنے لگا واو میں بھی بہت تھک چکا ہوں، چلیں جلدی سے اپنی چائے کا 1 کپ مجھے بھی بھیج دیں. میں ہنسنے لگی. میں نے کہا چائے کا کپ آپ کو کیسے بھیج دوں؟ کہنے لگا بہت آسان ہے، 1 کپ کی تصویر کھینچیں اور مجھے سینڈ کر دیں واٹس ایپ پہ. میں نے اپنی چائے کے کپ کی تصویر اسے سینڈ کر دی. واو اسٹرانگ چائے، مجھے بہت پسند ہے. میں نے کہا تو اپنی وائف سے آپ کہیں نا، وہ آپ کو چائے بنا دیں گی. کہنے لگا وائف نہیں ہے، وائف کوئی بھی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے کہا اوکے بائے، میں ہسبینڈ آ گئے. ویسے بھی برسات کا موسم تھا، کافی خوشگوار موسم تھا، بارش بھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی. میں نے دروازہ کھولا تو واقعی سیف تھا. مجھے مسکراتا ہوا دیکھ کر اور ہاتھ میں چائے کا کپ دیکھ کے کہنے لگا واہ چائے پی جا رہی ہے. پتہ ہے آج طوفانی بارش کا خطرہ ہے، اس لیے میں نے دکان جلدی بند کر دی. پھر میرے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ لیا. میں نے کہا سیف یہ میں نے اپنے لیے بنائی ہے. کہنے لگا تو پھر میں بھی تو تمہارا اپنا ہی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے چائے لبوں سے لگا لی. میں نے کہا ہاں تم تو آتے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہو. کہنے لگا میں تو تم سے پیار میں بھی ایسے ہی شروع ہو جاتا ہوں، تب تو اعتراض نہیں ہوتا. میں نے کہا بابا بیٹھے ہوئے شرم کرو. پھر بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا. پھر میرے بابا کے پاس آ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا دیکھ لیں آپ کی بیٹی کو میرا ذرا خیال نہیں ہے. بارش شروع ہو گئی ہے، اس نے پکوڑے ہی نہیں بنائے، خالی چائے پہ مجھے گزارا کرنا پڑ رہا ہے. میرے والد مسکرانے لگے. کہنے لگے افرا جاؤ پکوڑے بناؤ. میں نے پکوڑے بنائے تو ایک تصویر ارسم کو بھیج دی. کہنے لگا واو تھینک یو سو مچ. پھر میں نے میسیج کیا کہ آپ کے یہاں بھی بارش ہو رہی ہے؟ کہنے لگا نہیں یہاں بارش نہیں ہو رہی، ہاں لیکن پکوڑے بہت مزے کے ہیں، تھینک یو سو مچ. میری یوں ہی اس سے ہلکی پھلکی بات ہونے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی کی کایا پلٹ کے رہ جائے گی، کیونکہ وہ شخص